السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان سے بیان کی جاتی ہے۔ ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مل کر قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ O beloved, have you not seen the people who went out of their houses, fearing death, though they were in thousands? Allah commanded them, "Die," and they died. Then He restored them to life. Surely Allah is most bountiful towards mankind, but most of them do not give Him thanks. اے حبیب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو اللہ نے انہیں حکم دیا، مر جاؤ، سو وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے بلاد میں طاعون ہوا تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ بھاگے اور جنگل میں جا پڑے۔ بحکم الہی سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور وہ مدتوں زندہ رہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا، تو بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی۔ بندے کو چاہیے کہ رضائے الہی پر راضی رہے۔ مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دور نہیں کر سکتا، لہٰذا دل مضبوط رکھنا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ And, O Muslims, fight in the way of Allah to establish peace and safeguard human dignity, and know that Allah is all-hearing, all-knowing۔ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں قیام امن اور تکریم انسانیت کے تحفظ کے لیے جنگ کرو، اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور موت سے نہ بھاگو جیسا بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا کام نہیں آتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ Who is he that will lend to Allah a generous loan? He will then multiply it for him manifold, and Allah alone decreases and increases your sustenance, and towards him will you be returned۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر وہ اس کے لیے اس کے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ کمال لطف و کرم ہے، بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا۔ حقیقی مالک وہ اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشین کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس انفاق کی جزا بالیقین پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔ اللہ جس کے لیے چاہے روزی تنگ کرے، جس کے لیے چاہے وسیع فرمائے۔ تنگی اور فراخی اس کے قبضے میں ہے، اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سے وسعت کا وعدہ کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. O beloved, have you not seen the group of the children of Israel who came after Musa, when they said to their prophet, appoint for us a kind, so that we may fight in the cause of Allah under his command? The prophet said to them, what if you desist from fighting once it is prescribed for you? They said, what ails us that we should not fight in the cause of Allah when we have been driven away from our homes and children? But when fighting against oppression and aggression was made obligatory for them, all of them turned away except a few, and Allah knows the wrongdoers full well. اے حبیب، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ نبی نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر ظلم و جارحیت کے خلاف قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بدافعالی انتہا کو پہنچی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کیں۔ اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بیوی باقی رہی تھیں جو حاملہ تھیں۔ ان کے فرزند پیدا ہوئے، ان کا نام شموئیل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک کبیر السن عالم کے سپرد کیا۔ وہ آپ کے ساتھ بہت شفقت کرتے اور آپ کو فرزند کہتے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شموئیل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا۔ عالم نے اس خیال سے کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ فرزند تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شموئیل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا، اے فرزند، اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے، انہوں نے تکذیب کی اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے۔ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجیے کہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کی اولاد کو قتل و غارت کیا، 440 شاہی خاندان کے فرزندوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے تو اب ہمیں جہاد سے کیا چیز مانع ہو سکتی ہے؟ تب نبی اللہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض فرمایا۔ لیکن ان میں سے اکثر پھر گئے اور صرف تھوڑے سے باقی رہ گئے، جن کی تعداد اہل بدر کے برابر 313 تھی۔ صدق اللہ العظیم۔